اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب ششم ہدایت کے سچشمے اور مشاہیر اسلام میں سبق نمبر 3 امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے پڑھا اور ہم نے جانا ان عظیم المرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد کس طرح سے امت مسلمہ کو سنبھالا اور پہلے خلیفہ منتخب ہوئے، کس طرح سے مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے انہوں نے اس وقت جد و جہد کی جب مسلمان ایک دم دل چھوڑ بیٹھے تھے، تو ان کی خدمات ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے اور اپنی عملی زندگی میں ان کے کردار کی عکاسی کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ان کی مشق شروع کرتے ہیں تاکہ ان کے کردار کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، تاکہ درست جواب کے گرد ہم دائرہ لگا سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں، تو اپنے ہاتھوں میں اپنی پینسلز کو لے لیجئے تاکہ آپ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا عبداللہ۔ نمبر 3، اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت تقریباً تھی 2 سال 3 ماہ۔ نمبر 5، وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 63 برس۔ اب ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کریں گے۔ تو پہلا یہ 5 الفاظ ہیں جو میں بول رہی ہوں: بنو تمیم، جنگ، تجارت۔ پہلے سادہ، پہلا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ منتخب ہوئے، پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھا۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ ڈیش تھا، تجارت تھا۔ نمبر 4، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ڈیش زندگی بسر کی، سادہ زندگی بسر کی۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف ڈیش کی، جنگ کی۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ تو پہلا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو مل جائے گا صفحہ نمبر 80 پر۔ اس کا جواب ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے، اس کی دوسری لائن میں دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور والدہ کا نام سلمہ ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 81 پر آخری 3 لائنوں میں دیکھیے گا، جو آخری پیراگراف ہے اس کی، کہ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب تھا۔ اب آتا ہے سوال نمبر 3 کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ لکھیں۔ تو یہ بھی صفحہ نمبر 81 پر قبول اسلام کے واقعے میں کے طور کی ہیڈنگ کے نیچے موجود ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے دوستی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں اور اعلیٰ اخلاق سے متاثر تھے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ یہاں تک سوال نمبر 3 کا آپ نے جواب لکھنا ہے، یہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ اب سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے کون کون سے اہم لوگ مسلمان ہوئے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 82 پہ پہلی 2 لائنوں میں دیکھیے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے عرب کے خاص لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نمایاں ہیں۔ یہ 2 لائنیں آپ نے جواب میں لکھنی ہیں۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کیوں ملا؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 81 پر قبول اسلام اور صدیق کا لقب، یہ ہیڈنگ ہے،
اس کے سیکنڈ ہیڈنگ جو ہے سیکنڈ پیراگراف میں سے آپ شروع کریں گے۔ لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر کہ اعلان نبوت کے 10ویں سال کی ایک رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے سارے واقعات لوگوں کو بتائے۔ کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر، معاملہ جانے بغیر کہا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سفر معراج کے الفاظ ادا ہوئے ہیں تو یہ سچ ہے، یہ سب سچ ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ صدیق کا مطلب ہے انتہائی سچا، جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہاں تک پیارے بچوں آپ نے اس کا پورا جواب لکھنا ہے۔ اب آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار پر نوٹ لکھیں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ سیرت و کردار صفحہ نمبر 80 پر موجود ہے۔ یہاں پر آپ نے اس کا پورا پیراگراف جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اخلاق و کردار کے مالک تھے، یہاں سے لے کر آپ نے اس کو پورا لکھنا ہے، جس میں دین اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ یہاں تک آپ نے لانگ کوسچن نمبر 2 کا جواب جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں؟ تو اس کی ہیڈنگ آپ کے پاس موجود ہے صفحہ نمبر 81 پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لیے خدمات۔ یہ آپ نے چیدہ واقعات لکھنے، سارا نہیں لکھنا کہ بہت زیادہ لیندی ہو جائے گا یہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل گھڑی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور تبلیغ اسلام کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے غزوہ، اگلے پیج پر آئیے صفحہ نمبر 82 پر سیکنڈ ہیڈنگ ہے یہ کہ غزوہ تبوک کا موقع۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ پھر اس کے نیچے آئیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی تھے، جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ جس کی مثال نہ کوئی ہے اور نہ کبھی ملے گی۔ یہ آپ نے یہاں تک لکھنا ہے۔ پھر آگے آپ آئیے گا اس سے نیچے والے پیراگراف میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کی۔ آپ کی خلافت کی مدت تقریباً 2 سال 3 ماہ تھی۔ اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملات کو بڑی حکمت اور فہم و فراست سے نمٹایا۔ یہاں تک آپ نے اس کا جو ہے وہ جواب مکمل لکھ دینا ہے۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کیوں کہا جاتا ہے، جس کا جواب ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں۔ اور تحقیق کیا ہے کہ حتمی اپنے اساتذہ اور والدین کی مدد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمانحی خاکہ مکمل کریں، جس میں نام، لقب، اہم کارنامے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم سے رشتہ اور اخلاقی کردار آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، بیان کرنا ہے۔ اب سرگرمیاں برائے طلبہ کی طرف آتے ہیں تو اپنا جائزہ لیں اور بتائیں کہ آپ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے ہیں۔ استاد محترم کی مدد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت خلق پر گفتگو کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور خدمات کے بارے میں ذہنی آزمائش کے مقابلے میں حصہ لیں۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار اور خدمات سے تفصیلاً آگاہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور خدمات کے بارے میں ذہنی آزمائش کا مقابلہ کروایا جائے۔ سیرت کی مستند کتاب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کو پڑھا، جانا، سمجھا، ان کے لقب کو یاد کیا۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتانی ہیں اور ان کے مزید قصے اپنے بڑوں سے بھی سننے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔